تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کہتے جی کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب جو ہے وہ 79 کروڑ ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ پہلی بات جو یاد رکھو، یہ ایک دماغ میں رکھو کہ جو بھی تبلیغی جماعت پہ اعتراض کرو اس کے جواب دینے کا میں پابند ہوں. جماعت موجود ہے، ان کے علماء موجود ہیں، ان کے مراکز موجود ہیں، ان سے پوچھ لو. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات یاد رکھو، اب تم حرم میں آئے ہو، انشاءاللہ ہم فرض عشاء بھی پڑھیں گے، سنت بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے. ثواب نفل کا زیادہ ہے یا فرض کا؟ ہاں جی، فرض کا زیادہ ہے. وہ بھی نماز ہے، نفل بھی نماز ہے. تو دین سیکھنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. دین سکھانے کے لیے نکلنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ واجب ہے ہر آدمی کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ تو ہر بندے کا وظیفہ ہے. تو لازمی بات ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کے سکھانے کے لیے نکلے گا اس کا ثواب تو بڑھے گا. اب اسی طرح دیکھیں کہ مثلا حرم میں کوئی نیکی کرو تو اس کا ثواب جو ہے وہ ہے 1,00,000 گنا. یعنی حرم میں جو نماز پڑھیں گے وہ کتنا عدد ہوگا؟ 100,000 صلاۃ. کتنا بڑھ جائے گا؟ 1,00,000 نماز. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم حج پہ جاؤ اور پیدل چلو تو ہر قدم پہ حرم کی 700 نیکیاں ملیں گی. یعنی حرم میں نماز پڑھو 1,00,000، لیکن حج پہ پیدل چلو تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی. اب 700 کو 1,00,000 سے ضرب دیں، کتنا بنے گا؟ ہاں جی، 7 کروڑ ہو گیا. اب حج پہ چل رہے ہیں تو 7 کروڑ ایک قدم پہ، اور عرفات تک پیدل گیا کتنے کروڑ ہو گیا؟ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور میں چاہوں اور بھی جس کا ثواب بڑھا دوں، اس سے بھی بڑھا دوں، میری مرضی. تو تم اللہ کے ثواب کو گھٹانا چاہتے ہو. باقی کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا ہے کہ میں اس کا حوالہ دوں، لیکن اگر وہ زیادہ ثواب کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جب اللہ کے دین کے لیے نکلو گے تو ایک دین میں نکلنے کا ثواب، اللہ کے راستے میں چلنے کا ثواب، گھر کو چھوڑنے کا ثواب، دوسرے کو دین سکھانے کا ثواب، اور اگر وہ دین پہ چل جائے پھر اس کی نیکیوں کا ثواب کتنا بنے گا؟ بس ایک دماغ میں ڈال دیتے ہیں شیطان کے، بس جناب یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. تو صحیح آخر کیا ہے دنیا؟ اب یہ مطالبے کرنا جو ہوتا ہے نا جی کہ اور جی اس میں حدیث ہے، یہی بات تو پھر اہل قرآن بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا ہے، حدیث تو اتاری ہی نہیں ہے. اہل قرآن بھی تو یہی مطالبہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا ہے، حدیث نہیں اتاری ہے. تو 4 رکعت عشاء قرآن سے ثابت کرو، 3 رکعت مغرب قرآن سے ثابت کرو. قرآن میں نہیں لیا تو نماز نہیں پڑھتے. اب اگر تم نے بھی یہ دماغ بنا لیا ہے تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں. ہم یہ
کہیں گے بھی قرآن بھی ہمارے آنکھوں پہ ہے، نبی کا فرمان بھی آنکھوں پہ ہے، قرآن گویا متن ہے، فرمان رسول اس کی شرح ہے، قرآن میں اجمال ہے، حدیث میں تفصیل ہے، اور صحابہ نے وہ عمل کر کے ہمیں دکھلایا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فضائل میں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو تو وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ نہ لکھا کریں کہ صرف یہ کہتے ہیں منذری کی آپ کتابیں دیکھیں، آپ امام بخاری کی کتاب دیکھیں الادب المفرد، اسی طرح آپ حافظ ابن حجر کی کتابیں دیکھیں، آپ ترغیب و ترہیب دیکھیں، جتنی فضائل کی کتابیں ہیں سب میں ضعیف روایات۔